اچھا ہے یا برا ہے؟ برا. اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا. کتنی انسان ترقی کر لے, انسانیت کی خدمت کر لے, کریٹر کا انکار کرے گا, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, بنانے والے کا انکار. جیسے دیکھو باپ کا اگر کوئی انکار کر دے, دوستوں سے اچھا سلوک کرے, دوست تو اچھا سلوک کریں گے, لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا, کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا, میں وراثت نہیں دوں گا اس کو, میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان, وہ چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے, وہ فلانی آپا کی مدد کی, اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے, اور وسیم بھائی اس دن آ رہے تھے, ان سے بیگ اٹھ نہیں رہا تھا, اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا, اور کسٹمر سے تو پیسے بھی نہیں لیتا, فری میں چیزیں دے دیتا ہے. تو ابا کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے, ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی, جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے. تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حق کی بات کرتا ہے؟ اپنے حق کی, کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے. اس لیے شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ خدا کا انکار کر دینا, یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم. اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا. کیوں؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے میسنجر آف گاڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دی, کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہے نہیں. ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا. اس لیے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنا, یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں, وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا. تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں. سائنسدانوں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے بہت ہلکے مسائل ہیں, اللہ کے لیے یہ ہلکے مسائل نہیں ہے, بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ. اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے. آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو. دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا, وہ مبہم, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق. ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے. عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے, وہ کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی ساس ہوتی ہے, کسی کی سالی ہوتی ہے, کسی کی کزن ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں, ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا, یعنی تم اٹھاؤ. تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں. کون اٹھائے گا خرچہ؟ بولو نا. اس کی اولاد ہوگی, ذمہ دار کون ہوگے؟ تم ہوگے. ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے. گورا کہتا ہے یہ ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے, لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما نعروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے. وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو, یہ رائٹس ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی, کیا رائٹس ہیں یار, کیوں الو بنا رہے ہو بھائی؟ تو ان باتوں سے لبرل طبقہ, یونیورسٹیوں کے پروفیسر الو بن جاتے ہیں, مولوی الو بولو, کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں. تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں, وہ کوئی حقوق نہیں ہے, دونوں کے آپس کی. ہاں بریک اپ ہو جائے تو آدھی جائیداد دے دو, وہ اور بیڑا غرق کر دیا سوسائٹی کا. خیر گورے سے پوچھو اماں ہے کہ اماں کے بیوی اگر ماں, عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں؟ گورا کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے. جو پڑوسن کے حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ اماں کے. ابے یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن, تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, یہ اگر ڈانٹیں. گورا کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ, اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے آگے سے رپلائی میں ایف آئی آر تو دور کی بات, اف کا جواب بھی آخر رپلائی میں نہیں آنا چاہیے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے. پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ اس کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں. وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, بزرگ ہے وہ تمہارے لیے. اسلام کہتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا, نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. گورا کیا کہتا ہے؟ ماں باپ نے اگر پکارا
آپ نے جواب نہیں دیا, ان کو غصہ آ گیا, تھپڑ لگا دیا, ڈانٹ دیا, تو آپ کو کمپلین کرنے کی کیا ہے پرمیشن, کیونکہ ہیومن رائٹس. ابے ہیومن رائٹس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے یار یہاں پہ. ابا بھی تو ہیومن ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو انسانوں سے جو ریلیشن تھے, جب انسانوں کا خدا سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میرے بھائی, انسان کے لیے اچھا بھی جب ہی سوچے گا جب وہ پہلے کس کو کے لیے اچھا سوچے گا, خدا کے لیے سوچے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ سارا اچھائی اور برائی کو ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے, وہ بتائے گا ہمیں. گورے سے آپ گھڑی خریدیں, موبائل خریدیں, میں نہیں کہہ رہا آپ کو وہ اچھی بنا لیتے ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ گورے کی ہر چیز میں نفی کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ گوروں کی اتنی برائی کرتے ہو, آخر میں کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا بڑی اچھائی ہے, وہ گورے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. کالا کا رنگ کس کو پسند ہے بھائی؟ ہم لوگ سانولے ہیں, وہ والا گورا پن ہم میں نہیں ہے جیسا انگریزوں میں. تو میں نہیں کہہ رہا ان میں جو اچھائیاں ہیں ان کا آپ انکار کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو باپ نہ بنائیں. آپ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا انگریز کو نہ بنائیں. اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کون کرے گا؟ خدا کرے گا. اب میں آپ سے چند معاہدے لے کے بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں اتنی, کیونکہ اگر میں کیش نہ کراؤں نا اس بیان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی آئیں ایسے ہی اٹھ کے. اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں, جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے, کل فجر تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی. اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے تو ابھی عزم کریں, ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی, یہ ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کے ہلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آ جا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ, مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار, بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کے ذمے لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمے, مؤذن کے ذمے, یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے, پھر بھی آپ کے جوں نہیں رینگ رہی. تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا, وہ ایک دن آئے گی, قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں, قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, استری سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسمبر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں, اعفاء اللحیٰ. ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا, تو
پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے, عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے, مرد مرد لگتا ہے, عورت عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے, تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو, ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل, ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی, مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے, کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. اچھا, وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما, انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو, یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد, یا کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے, میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ, اور ایک کیس نہیں ہے یہ ان کے ہاں, یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے, فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ, انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہیں وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے, وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام, وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے, ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے, بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں, ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا, چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں.
کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا ہو, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے, وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہیں, میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, گندی چیزوں پہ پابندی. کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو.